بڑی ہی افسوسناک خبر اللہ 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 اللہ، اور بہت ہی ہمارے پیارے اسلامی بھائی اور دعوت اسلامی کے لیے ان کی بے پناہ خدمات رہیں. آپ مدنی چینل پہ بھی انہیں دیکھتے رہے، ان کے ذریعے قرآن کی خدمت ہوئی اور کیا کیا اللہ پاک نے انہیں صلاحیتوں سے نوازا تھا. ہمارے مفتی عبد النبی حمیدی صاحب آج انتقال فرما چکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی صاحب میں آپ سے بھی تعزیت کرتا آمین. ہوں، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، آپ کے ساتھ جو مفتی صاحب کا پیار تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب آپ ویسٹرن ورلڈ میں جب جب بیان کریں گے وہ آپ کو ہر بیان میں یاد آئیں گے. جو آپ کے ساتھ ٹرانسلیشن کا کمبینیشن، میں نے اتنا آپ دونوں کے اندر ایک کیمسٹری ملتے ہوئے دیکھی، اور پھر امیر اہل سنت کے ساتھ جو ان کی محبت کا عالم تھا. ہم جیسے لوگ جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، ہمیں دعوت اسلامی میں آ کر عزت ملی، لوگوں میں پہچان ملی. مگر مفتی عبد النبی حمیدی صاحب ان شخصیات میں سے ہیں کہ جب وہ دعوت اسلامی میں نہیں تھے تب بھی ساؤتھ افریقہ میں وہ علماء کونسل کے، رویت ہلال کمیٹی کے اور بہت ساری آرگنائزیشن میں کلیدی عہدے پر تھے. ان کا بڑا نام تھا، اور انہوں نے وہ کہتے ہیں نا اپنی ان پوزیشنز کو باقاعدہ چھوڑ کر ایک دعوت اسلامی کے کارکن کی حیثیت سے کام شروع کیا. جو ان کی عاجزی، جو انکساری، میں نے اکیلے میں ان کو خوف خدا میں روتے دیکھا، نعت خوانی میں، عشق رسول میں ان کو زاروں کے تار روتے دیکھا. انہوں نے انگلش میں ترجمہ کنز الایمان کیا، انہوں نے تفسیر قرآن جو ہے وہ ماشاءاللہ انگلش میں لکھی. اور جو نیو مسلم کے لیے ان کی جو کوششیں ہیں، یعنی غیر مسلموں کو مسلمان کرنے میں سمجھتا ہوں شاید سینکڑوں ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں سے مسلمان ہوئے ہوں گے، اور ان کے شاگردوں کے ہاتھوں سے مسلمان ہوئے. اور امیر اہل سنت سے جو والہانہ پیار، یہ ابھی ہاسپٹل میں اتنے زبردست بیمار تھے. عائشہ آپ اور میں دونوں گئے تھے جب ہم پچھلے 2 مہینے پہلے ساؤتھ افریقہ گئے. میں جو ان کے بارے میں بتا رہے تھے ڈاکٹر، ان کے آرگنز اتنے زیادہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں کہ بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ یہ پھر واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد کرم یہ ہوا کہ الحمدللہ عز و جل انہوں نے بولنا کچھ شروع کیا. بولنے کے بعد جو پہلا انہوں نے ارلیسٹ کام کیا وہ امیر اہل سنت کے لیے پیغام ریکارڈ کروانے کی کوشش کی. آواز میں لکنت تھی تو پھر انہوں نے مارکر منگوایا، اور یہ تحریر دیکھیں. اچھا چونکہ پوری طرح ہوش و حواس میں نہیں تھے، لیکن مرشد سے پیار کتنا تھا کہ انہوں نے یہ تحریر لکھی. اس میں یہی لکھا تھا کہ آئی لو باپا جان، آئی لو مائی مرشد. اس طرح کے کچھ الفاظ آپ دیکھ رہے ہوں گے. الحمدللہ عز و جل یہ ہے مفتی صاحب کی باتیں. یعنی اتنی باتیں ہیں، اتنی باتیں، کیا کیا یاد آ رہا ہے. یعنی وہ اتنی بڑی شخصیت تھے. اللہ کریم ان کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے. عبید رضا، میں آپ کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں. یہ جامعۃ المدینہ کے درجہ ثالثہ میں پڑھ رہے ہیں ابھی انشاءاللہ. Now you have to carry on his legacy. دنیا سے ایسے ہی جانا چاہیے کہ لوگ آپ کی نیکی، آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی دینی خدمات کو ذکر بھی کریں. اور یہ جیسے ابھی آپ نے ان کے بیٹے کو دیکھا، یعنی انہوں نے اپنی اولاد کو بھی اسی طرف مصروف رکھا ہے. دنیا سے جاتے جاتے آپ ایک نیک اولاد جو کہ آپ کے لیے اصال ثواب بھی کرے تو اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ دنیا سے ہم میں سے ہر ایک نے ایک دن جانا ہے، تو مگر جانے کے اپنے انداز ہوا کرتے ہیں. اللہ کریم ان کے درجے بلند فرمائے، اور انہیں کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، اور انہیں پیارے محبوب، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنت الفردوس پڑوس عطا فرمائے.